سبیل اس انداز زندگی کو کہتے ہیں جس پر انسان کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے. ہم میں سے ہر ایک کا ایک انداز ہے زندگی گزارنے کا. کچھ کا آبائی طرز ہے, کچھ کا علاقائی طرز زندگی ہے. ہم جہاں بھی چلے جائیں ہمارا علاقائی طرز زندگی محسوس ہوتا ہے, محسوس ہو جاتا ہے لوگوں کو ہمارے انداز زندگی سے یہ کہاں سے آئے ہیں, کس تہذیب سے تعلق رکھتے ہیں. سبیل زندگی یا سبیل صراط مستقیم وہ انداز, وہ طرز زندگی, وہ زندگی کا منہج جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے. اس کے مقابلے میں انسانوں نے خود اپنی زندگی کے طرز اور اپنی زندگی کے انداز وضع کیے ہیں اور مقرر کیے ہیں اور ان پر پابند بھی ہیں, چل بھی رہے ہیں. ہر ایک کی زندگی کا ایک خاص انداز ہے. اگر دھیان دیں, غور کریں, ہم تھوڑی سی مہلت خواہشات سے, شہوات سے نکالیں جن چیزوں میں غرق ہیں, ڈوبے ہوئے ہیں, اور انداز زندگی اپنا مشاہدہ کریں کیسا ہے, تو ہمیں خود بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ ہم جو انداز اپنائے ہوئے ہیں زندگی کا یہ کس کا ہے. جس طرح آوازیں, ہر آواز یا کلام جو آپ پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, قصیدے سنتے ہیں آپ, نوحے سنتے ہیں, نعتیں سنتے ہیں, اور اسی طرح قرآن کی تلاوت سنتے ہیں آپ, تو اس میں اچھے کلام کی مثال دے رہا ہوں, ورنہ مومنین زیادہ تر نوحے اور نعتیں نہیں سنتے, گانے سنتے ہیں, قوالیاں سنتے ہیں, مائے سنتے ہیں, اور وہ چیزیں جو بھی کلام گایا جاتا ہے سر میں اس کا ایک طرز ہوتی ہے. ممکن ہے اچھا کلام مذہبی کلام ہو لیکن طرز اس کی گانے والی ہے. ممکن ہے نعتیہ کلام ہو لیکن گانے کی طرز پر ہے. ممکن ہے مرثیہ ہو, گانے کی طرز پر ہے. ممکن ہے نوحہ ہو, گانے کی طرز پر ہے. طرز گانے کی ہے, طرز طرب کی ہے, طرز فلمی ہے, طرز معیوب ہے, لیکن اس طرز پر جو گانا جو کلام پہ رکھا گیا ہے وہ کلام اچھا ہے, طرز گانے کی ہے. اسی طرح زندگی بھی ہے. زندگی یعنی آپ کے حرکات و سکنات و آپ کی گفتگو, آپ کے اعمال, آپ کے رویے, آپ کے تعلقات, آپ کا لین دین, آپ کا کسب و کار, آپ کی تجارت, یہ زندگی ہے آپ کی, کھانا پینا. اس زندگی پر ایک دھن سوار ہے, ایک طرز ہے. وہ طرز کس کی ہے؟ زندگی تو آپ کی اپنی ہے, طرز کس کی ہے؟ گفتگو آپ کی ہے, طرز کس کی ہے؟ سوچ آپ کی ہے, طرز کس کی ہے؟ انداز کس کا ہے؟ کس کے انداز میں سوچتے ہو؟ ممکن ہے فلمی انداز ہو جیسا کہ ابھی ہے. مثلا ہم اپنے ہی گھروں میں دیکھیں, اپنے بچوں کو, عورتوں کو دیکھیں, فلمی طرز پر زندگی گزار رہے ہیں. کپڑے ان کے جو پہنے ہوئے ہیں, یہ طرز لباس کا یہ ڈیزائن کہاں سے لیا ہے؟ ڈرامے سے لیا ہے, فلم سے لیا ہے, ماڈلز سے لیا ہے. جتنے واحد لوگ ہیں جنہوں نے کپڑے پہنتے ہیں, نمائش کرتے ہیں, نئے نئے ڈیزائن نکالتے ہیں, مومنین کی خواتین ان کو دیکھتی ہیں, اسی طرح کے خریدتی ہیں اور سلواتی ہیں. کپڑا تو آپ کا ہے چونکہ خریدا آپ نے ہے, لیکن کپڑے کا بنانے کا انداز اور پہننے کا انداز آپ کا نہیں ہے. وہ فلمی ہے, وہ ایکٹرز کا ہے, وہ ایکٹریس کا ہے, وہ معیوب لوگوں کا انداز ہے. زندگی اور زندگی کا انداز, یہ انداز سبیل ہے, راستہ. اس انداز کو کہتے ہیں, طرز کو کہتے ہیں جس کے اوپر زندگی گزاری جاتی ہے. اس طرز زندگی کو غور کریں, مشاہدہ کریں, کس طرز پر زندگی گزر رہی ہے ہماری. اس طرز میں سے ایک طرز زندگی کی سو ہے, سیئہ ہے, فاسد طرز زندگی, بگڑا ہوا طرز زندگی, تباہی کا طرز زندگی, ناگوار طرز زندگی, نامتوازن طرز زندگی, ناموزوں طرز زندگی. سو کس کو کہتے ہیں؟ اگر سو کو آنکھوں سے دیکھیں آپ, متعدد مثالیں ہیں. جیسے ایک جانور مر جاتا ہے, آج کل کے اس برساتی موسم میں
آئے دن دیکھتے ہیں آپ جانور مرے ہوئے. پہلے زیادہ نظر آتے تھے، یہ فاسٹ فوڈ جب سے بنے ہیں، برگر اور یہ چیزیں، جانور مردہ نظر نہیں آتے آپ کو. یہ ایک اچھا کام انہوں نے کیا ہے. پہلے مجھے یاد ہے جوانی نوجوانی تک ہم دیکھتے تھے جگہ جگہ دیہاتوں میں، شہروں میں مردہ مرے ہوئے جانور، کہیں گدھے، کہیں بھینسیں، کہیں گائے، بکریاں، مرغیاں، کتے، بلیاں مرے ہوئے جگہ جگہ ڈیروں پہ نظر آتے تھے اور بہت بدبو ہوتی تھی. ایک جانور جب مرا ہوا اس میں کیڑے پڑتے ہیں تو کئی میلوں تک اس کی بدبو پھیلی ہوتی ہے، ہوا چلتی ہے بدبو پہنچا دیتی ہے. آج کل شہر صاف ستھرے، دیہات صاف ستھرے، جانور جو ہی مرتا ہے سیدھا فاسٹ فوڈ کی کمپنی اٹھا کے لے جاتی ہے، اس کا بڑا لذیذ برگر بنا کے آپ ہی کو کھلا دیتی ہے. اور اسی لیے بچے گھروں کا کھانا پسند ہی نہیں کرتے، وہ برگر کھانا چاہتے ہیں، وہ سینڈوچ کھانا چاہتے ہیں، وہ پیزا کھانا چاہتے ہیں، وہ اور بہت ساری چیزیں پروٹین والی کھانا چاہتے ہیں. یہ بدبو والا جانور یہ سو ہے. اس کو کیا ہو گیا ہے؟ مرنے کے بعد پڑا ہوا ہے، کیڑے پڑ گئے ہیں، اس کو سیئہ لاحق ہو گیا ہے. یہ سیئہ کی عملی مثال ہے. یہ در حقیقت تصوع میں مبتلا ہو گیا ہے، یعنی تدریجاً سو کی کیفیت اس پر طاری ہوتی جا رہی ہے. یہ جانور تھا، زندہ تھا، مرتے ہی اس کے جسم کے اندر کیڑے پڑنا شروع ہو رہے ہیں. وہ کیڑے آہستہ آہستہ اس کے جسم کو کھول رہے ہیں، پیپ پڑ رہی ہے، خونابہ نکل رہا ہے. بہت ہی ناگوار کری منظر دیکھنے میں بھی ہوتا ہے اور سونگھنے میں بھی ہوتا ہے. اسی کو سیئہ کہتے ہیں. اور یہی جو مردار کی حالت ہوتی ہے زندگی میں، طرز زندگی میں سیئہ بھی اسی کو کہتے ہیں کہ یہ انسان جس کی زندگی سیئات کا شکار ہو چکی ہے، سو کا شکار ہو چکی ہے، یہ اس جانور کی طرح مردار کی طرح ہے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے انحراف کو اسی مردار سے ہی تشبیہ دی ہے. دنیا کو فرمایا کہ دنیا مردار کی طرح ہے، اور یہ لوگ جو اس پہ ٹوٹے ہوئے ہیں دنیا دار، مردار کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں اور مردار پہ لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں کہ یہ متعفن لاش یہ زیادہ تر میرے حصے میں آئے اور میرے پیٹ میں جائے، میری جیب میں جائے. امیر المومنین علیہ السلام نے اس طرز زندگی کو مردار جیفا سے تشبیہ دی ہے کہ سیئہ انسان کی زندگی کو مردار والی زندگی بنا دیتا ہے، جس میں بدبو ہے، تعفن ہے. جب انسان گفتگو کرتا ہے تو سیئہ زبان سے نکل رہا ہے. جب کوئی رویہ دکھاتا ہے، رد عمل دکھاتا ہے، عکس العمل دکھاتا ہے، سیئہ اس کی زبان سے باہر نکلتا ہے. نگاہوں میں سیئہ، سماعتوں میں سیئہ، کلام و گفتگو میں سیئہ ہے. جیسے مردار جس طرف سے دیکھو کیڑے پڑے ہوئے ہیں، جس طرف سے دیکھو بدبو، گندگی، تعفن اور غلاظت اس سے ٹپک رہی ہے اور بدبو اس کی دوسروں تک پہنچ رہی ہے. یہ طرز زندگی سیئات کا جو شکار ہو جائے، یعنی جس میں ہماری زندگی کے مختلف شعبے ان کے اندر سو آ جائے، جیسے روابط، تعلقات، وہ روابط جو احترام کی بنیاد پر تھے وہ آج بے احترامی، حتاکی، بے حرمتی، توہین کی بنیاد پر قائم ہیں. حسنہ ایک معاشرہ، حسنہ سماج جس کے اندر توازن ہو، سبیل حسن ہو، اس کے اندر اس کے افراد کے آپس میں روابط میں توازن ہوگا اور احترام کا تعلق ہوگا ان کا. کوئی انسان آپ سے آپ کی مرضی کی بات کرے یا آپ کی مرضی کے خلاف بات کرے، آپ جب اس کی بات سنتے ہیں تو احترام کے ساتھ سنتے ہیں، اور جب آپ اس کے ساتھ بات کرتے ہیں تو احترام کے ساتھ بات کرتے ہیں. اب یہ بھی ایک انداز ہے زندگی کا، احترام کو ملحوظ رکھ کر، احترام کی بنیاد پر
اب آپ مذہبی طبقہ پاکستان میں دیکھیں جن کے اندر یہ سیاح ان کی رگوں میں چلا گیا ہے، رچ بس گیا ہے، مذہبیوں کی کھوپڑیوں میں چلا گیا ہے، سب سے زیادہ ہتاک، بدتمیز اور توہین کرنے والا طبقہ مذہبی ہے۔ سیاسی بھی کرتے ہیں، ابھی کشمیر الیکشن میں آپ نے سیاسیوں کا بھی دیکھ لیا انداز، وہ بھی کم نہیں ہیں، لیکن یہ الیکشن کے موقع پہ کرتے ہیں۔ مذہبی صبح شام دن رات ہتاکی، توہین، گستاخی، بے حرمتی۔ کیوں انسان جب بھی بولتا ہے اس کی زبان سے توہین نکلتی ہے؟ اب تو گھروں کے اندر ماں باپ کی احترام نہیں کرتے، بڑوں کا احترام نہیں کرتے۔ بڑوں کا احترام انسانی تہذیب کا حصہ ہے، اسلامی تہذیب سے وسیع تر۔ آپ پوری دنیا میں بڑوں کا احترام ایک مسلم حیثیت ہے۔ اگر دین نہ بھی تاکید کرتا ہمیں بڑوں کے احترام پر، ویسے انسان کی فطرت میں ہے، جو عمر میں اس سے بڑا ہے، جو مرتبے میں اس سے بڑا ہے، اس کا انسان احترام کرتا ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسانی زندگی سوء کا شکار نہ ہو، سیئہ اس میں نہ آئے۔ ہر بڑے کا انسان احترام کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہی تھے، اس کا مذہب نہیں دیکھتے تھے کہ یہ مجھ پر ایمان رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ اگر وہ بڑا ہے، عمر میں بڑا ہے، اس وجہ سے اس کا احترام، یا اپنے قبیلے میں بڑا انسان ہے، اپنے قبیلے کا محترم انسان ہے، اس کا احترام کرتے تھے۔ روایات میں ہے کہ کسی قبیلے کا سردار آیا اور کافر تھا، رسول اللہ کا حامی نہیں تھا، ملنے کے لیے آیا، حضور نے اپنی ابا، اپنی ردا بچھائی، اسے اس کے اوپر بٹھایا، احترام دیا اس کو۔ صحابہ، جذباتی صحابہ، چونکہ جن کے ذہنوں میں جو مسلمان نہیں ہیں اس کی جی بھر کے توہین کرو، جو آپ کا مذہب کی طرح نہیں ہے اس کی جی بھر کے توہین کرو، یہ حق ہے آپ کا۔ توہین کرنا آج کا مذہبی انسان اپنا حق بنیادی سمجھتا ہے۔ یہ آپ کا حق نہیں ہے، یہ آپ کے اندر فساد کی علامت ہے، آپ کی شخصیت کے فساد کی علامت ہے، آپ کی تہذیب کے فساد کی علامت ہے، آپ کے اعتقاد کے فساد کی علامت ہے، آپ کے ایمان میں فساد آ گیا ہے، اس وجہ سے توہین نکلتی ہے آپ کی زبان سے۔ آپ سوشل میڈیا دیکھیں، جو یہ ساری زمین کی غلاظت اور گندگی آپ جمع کریں، اکٹھی کریں اور سوشل میڈیا اس کے مقابلے میں رکھیں، یہ سوشل میڈیا پہ جو گندگی ہے، جو سیاح ہے، اس کا 1% بھی نہیں ہے جو زمین پہ گندگی بہہ رہی ہے۔ اس قدر تعفن ہے سوشل میڈیا میں۔ سوشل میڈیا سے مراد یعنی ہر ایک کے پاس اپنی غلاظت، اپنی گندگی دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ، اس کو سوشل میڈیا کہتے ہیں۔ ایسا واسطہ، ایسا ذریعہ، جو گند آپ کی کھوپڑی میں آتا ہے، جو زبان پہ آتا ہے، جو دل میں آتا ہے، من میں آتا ہے، اسے آپ پھینک دیں سوشل میڈیا پہ، وہ دوسروں تک جا پہنچے گا، اور دوسرے بھی منتظر رہتے ہیں، بلکہ بے چین ہو جاتے ہیں جب روزانہ کا کوٹا نہ پہنچے۔ اتنی گندگی، اتنے 100 میسج، اتنا تعفن، اتنی غلاظت، روزانہ کوٹا بنا لیا ہے لوگوں نے اپنا، کہ وہ اگر نہ ملے جستجو کرتے ہیں، دوسروں کے پیج پر جاتے ہیں، دوسروں کے گروپس میں جاتے ہیں، تاکہ وہ جتنی گندگی آج مجھے ملنی چاہیے تھی وہ ساری ملے۔ اس قدر متعفن ہے، یہ سیئہ ہے، یہ سوء ہے، یہ بگاڑ ہے، یہ زندگی کے اندر سوء ہے، یہ ساء سبیلا ہے۔ پھر اس کے نتائج عملی زندگی میں بھی نکل آتے ہیں۔ چونکہ اس سیئہ میں، اس بگاڑ میں رچ بس گئے ہیں، اس کے ہم عادی ہو چکے ہیں اور اس کے خوگر ہو چکے ہیں،
ہر ایک موبائل خریدتا ہے اور وہ سمارٹ موبائل خریدتا ہے، آخری سسٹم خریدتا ہے، اس کے اندر مختلف اپلیکیشن ڈالتا ہے، اس کے اندر مختلف پروگرام ڈالتا ہے، مختلف لنکس ان کے لیتا ہے، رابطے کرتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے لاہور کے ہر گندے نالے سے ایک نالی بنا کر اپنے گھر لے کر آؤ۔ اس گندے نالے کی بھی ہمارے گھر میں روزانہ آمد ہے، اتنے کیوسک پانی، اتنے میٹر مکعب پانی روزانہ گندے نالے کا آپ کے گھر میں آتا ہے۔ اب یہ تو کوئی بھی عقل مند یہ کام نہیں کرتا۔ پورے شہر کی گندگی اپنے گھر میں کیوں لائے؟ جہاں کہیں گندگی ملے گاڑی روک کے وہاں سے کچھ اٹھا کے تھیلا بھر کے اپنے گھر لے آؤ۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ لیکن میڈیا پہ یہ کام کر رہے ہیں، ہر گروپ کا حصہ بنے ہوئے ہیں، ہر جگہ جھانکتے ہیں، جا کر وہاں سے کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ گندگی ہمارے نصیب ہو جائے، چونکہ وہاں بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا پہ اوپر فقط گند اگلنے والے مخلوق بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ فساد نے پوری انسانی زندگی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ سیئہ شش جہات سے انسان پر غالب آ گیا، چاروں طرف سے 6 جہات سے سو نے انسانی زندگی کو لپیٹ میں لے لیا ہے، اور یہ طرز زندگی تباہ کن ہے، ہلاکت خیز ہے۔